اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھتے یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ افطاری نہیں ہوں گے، اور آپ افطاری ہوتے یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔ اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے کبھی سوائے رمضان کے کسی مہینے کا روزہ جو ہے پورا کر لیا ہو، اور میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی مہینے میں آپ شعبان سے زیادہ روزے رکھتے ہوں۔ یہ حدیث جو ہے متفقن علیہ، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث میں جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بتاتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان تو پورا روزے ہی رکھتے تھے، جیسے کہ اب رمضان کی آمد ہے تو ساتھ ہی شعبان کا مہینہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ اس حدیث میں کیا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ اگر روزے رکھا کرتے تھے تو وہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ شعبان کے مہینے میں انسانوں کا جو ہے وہ حساب کتاب ہوتا ہے۔ حساب کتاب ہوتا ہے، ایک انسان نے پورے سال میں جو بھی اچھے یا برے عمل کیے ہوں تو ان سب کا حساب کتاب جو ہے وہ شعبان کے مہینے میں ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں اس لیے بھی زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جب میرا حساب کتاب ہو تو میں روزے سے ہوں، لیکن ہمارے ہاں زیادہ تر جو ہے یہ سمجھا جاتا ہے کہ 15 شعبان جو ہے اس کو دن جو ہے اسی رات کو انسان کا حساب کتاب ہوتا ہے، اور اس کی زندگی اور موت کا جو ہے وہ فیصلہ صرف اسی دن ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ پورا شعبان جو ہے اس کے بیچ میں یہ حساب کتاب کا مہینہ ہوتا ہے، ہم سب کا حساب کتاب ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہمیں کیا چاہیے کہ ہم بھی شعبان کے بیچ میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں اور زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کریں، تاکہ ہمارا رب جو ہے وہ ہمیں معاف کر دے، ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے حساب کے بیچ میں آسانیاں پیدا فرما دے۔ اس کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور حدیث ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ ہم جو چھوڑے ہوئے روزے ہیں وہ بھی زیادہ تر اسی مہینے کے بیچ میں رکھا کرتی تھیں، یعنی عورتوں کو جو مخصوص ماہواری کے ایام ہوتے ہیں رمضان میں جو روزے چھوڑنے پڑتے ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم ان روزوں کی گنتی بھی زیادہ تر شعبان کے مہینے میں ہی کیا کرتی تھیں۔ تو یہ مہینہ جو ہے بڑی ہی فضیلت والا ہے۔ رمضان کے بعد اس کی زیادہ اس مہینے میں روزے رکھنے کی بھی فضیلت ہے اور ذکر و اذکار کی بھی فضیلت ہے۔ تو ہمیں جو ہے چونکہ ماہ شعبان جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے اس مہینے کے بیچ میں روزے رکھیں اور اپنی زیادہ سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ اپنی عبادات میں گزاریں اور زیادہ صدقہ اور خیرات بھی زیادہ کریں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب آدھا شعبان گزر جائے تو اس کے بعد میں جو ہے وہ روزے نہ رکھیں، یا اگر رکھنے ہی ہیں تو وہ روزے رکھیں۔ مطلب جو لوگ جو ہیں وہ پورا مہینہ مطلب روزے رکھتے ہیں، جیسے انہوں نے سوموار کا اور جمعرات کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اللہ کے نبی روزے رکھا کرتے تھے اور ایام بیس کے روزے رکھا کرتے تھے۔ اگر مطلب روٹین ہے تو وہ روزے جو ہے وہ رکھے جا سکتے ہیں، لیکن جو صرف اسپیشل شعبان کے مہینے کے ہی روزے رکھیں گے تو وہ رمضان سے کچھ دن پہلے کے روزے چھوڑ دیں گے، یہ سوچ کر چھوڑنے ہیں کہ آگے رمضان آنے والا ہے، تاکہ آپ کو کمزوری محسوس نہ ہو۔ تو اپنی کمزوری کو دور کرنے کے لیے جو ہے وہ روزے نہ رکھیں، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو روزے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے ہیں ہم صرف وہی رکھیں، اپنے پاس سے مختلف دنوں کے مخصوص کر کے روزے نہ رکھیں، کیونکہ ہر وہ کام جس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے اس کے کرنے کا تو ہمیں ثواب ہوگا، لیکن وہ کام جو ہم اپنے پاس سے یا دوسرے لوگوں سے منقول کر کے کر لیں گے تو ایک تو وہ کام بدعت کے زمرے میں آئیں گے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی خطبہ دیا کرتے تھے تو آیت یہ ضرور پڑھا کرتے تھے، کلو بدعۃ ضلالہ کلو ضلالۃ فی النار، ہر بدعت جو ہے گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ تو ثواب بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ میں ان کی سنتوں کے بیچ میں کوئی ثواب کی کمی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مخصوص جو روزے ہیں چاند ایک رکھوائے ہیں، تو ہمیں صرف وہی رکھنے چاہیے، اور تاکہ اس چیز کو ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان دنوں کو کیسے گزارتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان میں بہت زیادہ روزے رکھتے تھے، پورے رمضان کے مہینے کے تو پورے ہی روزے فرض ہیں، تو ہر ایک مسلمان رکھتا ہے، لیکن ان کے بعد جس مہینے میں زیادہ روزے رکھے ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ شعبان کے روزے رکھے ہیں، تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، اور اس طرح جو ہے وہ ہماری انشاءاللہ رمضان کی تیاری بھی ہو جائے گی، اور ہم اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ نعمتوں اور برکات کو جو ہے وہ سمیٹ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور جتنے بھی لوگ اس دنیا سے مسلمان مرد اور بچے بوڑھے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، آمین۔